خاتون ہانا پریشان تھی۔ رات کو گھر میں دعوت تھی، پیزا بنانا چاہ رہی تھی۔ سارا سامان لے آئی لیکن مشرومز لانا بھول گئی تھی۔ رہتی بھی شہر سے دور تھی، قریب کی مارکیٹ میں مشروم دستیاب بھی نہ تھے۔ صاحب کو مسئلہ بیان کیا تو ٹی وی سے نظر ہٹائے بغیر بولے، میں شہر نہیں جا رہا، اگر مشرومز نہیں ڈالے تو پیزا بن جائے گا، اور اگر نہیں گزارا تو پچھلی طرف جھاڑیوں میں اگے ہوئے جنگلی مشرومز توڑ لو۔ خاتون ہانا نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے جنگلی مشروم زہریلے ہوتے ہیں، اگر کسی کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی تو؟ صاحب بولے، دعوت میں سارے شادی شدہ آ رہے ہیں، زہریلی باتیں سننے کے عادی ہیں، زہریلی مشروم بھی ان پر اثر نہیں کریں گے۔ خاتون گئیں اور جنگلی مشرومز توڑ لائی، مگر چونکہ خاتون تھی اس لیے دماغ استعمال کیا اور کچھ مشرومز پہلے اپنے کتے موتی کو ڈال دیے۔ موتی نے مشرومز کھائے اور مزے سے مست کھیلتا رہا۔ 4-5 گھنٹے بعد خاتون نے پیزا بنانا شروع کیا اور اچھی طرح سے دھو کر مشرومز پیزا اور سلاد میں ڈال دیے۔ دعوت شاندار رہی، مہمانوں کو کھانا بے حد پسند آیا۔ خاتون ہانا کچن میں برتن سمیٹنے کے بعد مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی تھی تو اچانک ان کی بیٹی کچن میں داخل ہوئی اور کہا، امی ہمارا موتی مر گیا۔ خاتون کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، مگر چونکہ خاتون سمجھدار تھی اس لیے پینک نہیں ہوئی۔ جلدی سے ہسپتال فون کیا، بات کی، ڈاکٹر نے کہا چونکہ کھانا ابھی ہی کھایا گیا ہے اس لیے بچت ہو جائے گی، تمام لوگ جنہوں نے مشرومز کھائے ان کو انیمیا دینا پڑے گا اور معدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں میڈیکل اسٹاف پہنچ گیا، لوگوں کا معدہ صاف کیا گیا۔ رات 3 بجے جب میڈیکل اسٹاف رخصت ہوا تو سارے مہمان لیونگ روم میں آڑے ترچھے بیڈ روم پر لیٹے تھے۔ اتنے میں خاتون کی بیٹی جس نے مشرومز نہیں کھائے تھے اور اس ساری اذیت سے بچی ہوئی تھی، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کے کاندھے پر سر رکھ کر بولی، امی لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں، جس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کے نیچے موتی کو کچل کر مار ڈالا وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا، اف کتنا پتھر دل آدمی تھا، ہائے میرا موتی۔ تو خواتین آپ کو کتنا بھی ذہین، سمجھدار، معاملہ فہم اور ہوشیار سمجھیں، پوری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔